اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن حرب کہتے ہیں، میں ضروریات زندگی خریدنے کے لیے اپنے وطن موصل سے سامرا جانے کے لیے نکلا۔ دجلہ میں چند کشتیاں موصل سے سامرا تک چلتی تھیں اور اجرت پر سواریوں اور ان کے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی تھی۔ میں بھی ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی ہمیں لے کر سامرا کی طرف سطح آب پر چل پڑی اور دریائے دجلہ کی مسافت طے کرنے لگی۔ کشتی میں لدے سامان کے علاوہ ہم صرف 5 آدمیوں پر مشتمل جماعت تھے۔ دن بڑا پرلطف تھا اور بادل کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں تھا۔ فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی۔ دریائے دجلہ بالکل پرسکون تھا۔ کشتی بان بڑی مستی میں خوبصورت گانے جھوم جھوم کر گائے جا رہا تھا اور کشتی بڑے سکون سے سطح آب پر تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھی۔ کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، لیکن میں دجلہ کے دونوں جانب کے حسین و جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ پانی میں ایک بڑی سی مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی کے اندر آ پڑی۔ میں نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ مبادا وہ دوبارہ دریا میں چھلانگ نہ لگا دے۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو میں دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نیند اڑ گئی اور وہ نیند کی غنودگی سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے مچھلی دیکھی تو ایک آدمی نے کہا، یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس لیے ہم کیوں نہ آگے ساحل پر اتریں اور اسے بھون کر کھائیں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سبھیوں کو کفایت کر جائے گی۔ ہمیں اس کی رائے بھلی لگی۔ کشتی بان نے بھی اس سے موافقت کی اور کشتی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ ہم لوگ ساحل پر اترے اور گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں اکٹھی کر کے مچھلی بھونیں۔ جو ہی ہم گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے، ایک خوفناک منظر نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک مقتول زمین پر ڈھیر تھا، اس کے قریب ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا تھا۔ پاس ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کی مشقیں کس دی گئی تھیں اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ بولنے اور چیخنے چلانے سے عاجز تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہمارے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ ہم جلدی سے آگے بڑھے اور اس آدمی کی رسی کھول کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ وہ حد درجہ خوفزدہ اور نا امیدی کی کیفیت میں تھا۔ اس پھندے سے آزادی کے بعد وہ گویا ہوا، مہربانی کر کے پہلے مجھے کچھ پانی پلاؤ۔ ہم نے اسے پانی پلایا۔ جب وہ پانی پی چکا تو خود ہی بیان کرنے لگا، میں اور یہ مقتول دونوں ایک قافلے میں تھے جو کہ موصل سے بغداد کی طرف بغرض تجارت جا رہا تھا۔ یہ مقتول بھانپ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے، چنانچہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار و محبت کا اظہار کرنے لگا اور میرے قریب قریب رہنے لگا۔ بہت ہی کم میرا ساتھ چھوڑتا، میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا۔ قافلہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھا، لیکن تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے اس ساحل پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری حصے میں قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں سویا ہوا رہ گیا، اس لیے مجھے قافلے کی روانگی کی خبر نہ ہو سکی۔ قافلے کی روانگی کے بعد اس مقتول نے میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسی سے باندھ دیا، جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ میں چیخ و پکار نہ کر سکوں۔ اس نے میرے پاس جو مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو بعد میں تم مجھ سے مل کر مجھے ذلیل کر سکتا ہے، اس لیے میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اس مقتول کے
कमर बंद से बंधी हुई ये तेज छुरी थी जो जमीन पर पड़ी हुई तुम लोग देख रहे हो। उसने मुझे कत्ल करने के लिए कमर बंधी छुरी खींची, लेकिन छुरी उसमें फंस गई। उसकी वजह से निकल नहीं रही थी। उसने छुरी निकालने की बड़ी कोशिश की। जब नाकाम हो गया तो उसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमर बंद से खींची। उसकी धार ऊपर की जानिब थी। छुरी जोर से निकली और जाकर उसकी गर्दन में घुस गई और चमड़े के साथ गोश्त को चीरती हुई शाहरग का भी काम तमाम कर दिया। शाहरग की करते ही खून का फवारा जारी हो गया और जब ताकत ने जवाब दे दिया तो ये मुर्दा हालत में जमीन पर ढेर हो गया। ये मुजरिम मेरी आंखों के सामने केफर करदार तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था, क्योंकि हम जिस जगह हैं बहुत ही कम लोग यहाँ से गुजरते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि कौन मेरे हाथ पांव खोलेगा, कौन मुझे इस आफत से निजात दिलाएगा। फिर मैंने अल्लाह ताला को पुकारना शुरू किया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे पास किसी को भेज दे जो तेरे इस आफत रसीदा बंदे को इस फंदे से निजात दिलाए। मैं बराबर यही दुआ करता रहा। मैं मसलूम था और मसलूम की दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी तरफ भेजा और तुमने मेरी जान बचाई। जरा तुम लोग मुझे बतलाना कि आखिर वो कौन से महलकात थे जिसकी वजह से तुम लोग इस बेआबाद जगह आने पर मजबूर हुए। काफिले वालों ने उसे बताया, तुम्हारे पास आने की जो चीज महरक बनी वो एक मछली है जो हमारी कश्ती में समंदर से उछलकर आ पड़ी थी। हम लोग इस मछली को भूनने के लिए इस जगह आ पहुंचे हैं। मजलूम ने काफिले वालों की गुफ्तगू सुनकर बड़ा ताज्जुब किया और कहने लगा, यकीनन अल्लाह ताला ने उस मछली को तुम्हारी कश्ती में भेजा है ताकि तुम इस सुनसान जगह आओ और मुझे इस आफत से बचाओ। मैं ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बराह करम मुझे किसी करीबी शहर में ले चलो। मछली को भूनकर खाने की बात काफिले वालों के जहन से यकसर निकल ही गई थी। और फिर जब वो लोग मजलूम को उसके मां समेत लेकर कश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कश्ती से कूदकर समंदर में जा चुकी है। काफिले वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने उस मछली को कश्ती के अंदर इसलिए भेजा था ताकि वो उस मजलूम की जान बचाने का सबब बने। इसी तरह अल्लाह ताला कुछ चाहता है तो उसके लिए असबाब मुहैया कर देता है। बुखारी और मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती।